مولوی صاحب کو عطا فرمائیں گے. پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیے. مجلس رضا کا آغاز ٹھیک 7:30 بجے ہوتا ہے اور علامہ صاحب 8 سے 5 بجے نمبر پر تشریف لاتے ہیں. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے موبائل سائلنٹ کر لیجیے برائے مہربانی. میں درخواست کروں گا کہ علامہ شیخ سخاوت علی کنی صاحب سے پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمدللہ علی ما انعم وله الشكر ولا ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. واجب الاحترام معزز مکرم حاضرین مجلس سید اعجاز حسین جعفری، بیگم نواب حسن، کنیز فاطمہ اور سید احمد علی کے دیگر مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واعلم ما بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بحق محمد. ایک صلوات پڑھتے ہیں.
روز میں آپ کی خدمت عالیہ میں ارشاد توحید اور ولایت کے حوالے سے کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ دین کی اساس اور بنیاد توحید ہے۔ ایک الہی دین اسی وقت الہی دین بن سکتا ہے جب اس کی نسبت اس ذات کی طرف ہو جسے واحد و احد مانتے ہیں، اور دین اسلام خدا کا بھیجا ہوا دین ہے، لہذا اس کی اساس اور بنیاد نظریہ توحید پہ رکھی ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا کہ توحید ہی وہ محور مرکز ہے جس کے اس محور و مرکز کے دائرے میں ہی تمام اعتقادات اور تمام احکامات اور تمام اخلاقی مسائل حل ہوتے ہیں۔ یعنی آپ عدل و نبوت و امامت و قیامت اور اسی طرح فروعات دین اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے جب تک توحید ثابت نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، خود توحید یعنی خداوند متعال کی ذات کو واحد و احد ماننا، جب ہم اس لفظ احد اور واحد کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ائمہ اور خصوصاً امیر المومنین نے اس لفظ واحد اور احد کا جو معنی بتایا وہ بھی عام مخلوقات پہ جو صدق کر رہا ہے اس معنی میں نہیں۔ توجہ فرمائیں، مثلا آپ واحد کا معنی اگر میں کہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک۔ خدا ایک نہیں ہے، خدا یکتا ہے۔ ایک ہونے میں اور یکتا ہونے میں فرق ہے۔ دیکھیے اس مجمع میں آپ اگر کہیں مثلا مجھے آپ شمار کرنا چاہیں تو ایک ہی ہوگا، سخاوت اس قیافے کے ساتھ ایک ہی ہے۔ اب دوسرے برادران ہیں تو ہر کوئی اپنی جگہ ایک ہی ہے، اور آپ اگر کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے تو پھر فرق کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں میں بھی ایک اور وہ بھی ایک، تو کیا معنی ہے؟ اب دیکھیں جو اسلام نے توحید پیش کی اور خصوصاً مکتب آل محمد نے وہ توحید کا کتنا خالص تصور ہے۔ خدا ایک نہیں ہے، خدا یکتا ہے۔ اب ایک اور یکتا ہونے میں فرق کیا ہے؟ وہ امیر المومنین کا خطبہ الواحد لا بعدد، وہ واحد ہے لیکن واحد ہے، ایک نہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا فرض کیا جا سکے۔ لیکن میں بات آسان کرتا ہوں کہ میں ایک ہوں، لیکن کیسے ایک ہوں؟ میں ایک ہوں آپ کے مقابلے پہ، یعنی میرے مقابلے پہ جب دوسرا فرض کریں گے تو کہیں گے ایک۔ مثلا اس مجمع کو آپ شمار کرنا چاہتے ہیں، اب اگر مجھ سے شروع کریں تو کیا کہیں گے؟ ایک، اور گنتے جائیں گے اور وہ آخر تک آ جائیں تو وہ جو آخری ہے 100 ہے 150 ہے جو بھی ہے وہ آخری، آپ نے کہا 150۔ لیکن اگر آپ ادھر سے شروع کر لیں گننا تو وہ جسے 150 کہا تھا پھر کہو گے ایک، اور مجھ تک آتے پھر مجھے کہو گے 150۔ تو میں ایک بھی ہوں 150 بھی ہوں، کیوں؟ چونکہ میں تعداد میں آ رہا ہوں۔ جو شمار میں ایک ہو وہ اور ہے، جو ذات میں ایک ہو وہ اور ہے۔ خدا ایک نہیں ہے، خدا یکتا ہے۔ یکتا ہے یعنی کیا معنی؟ وہ ایک نہیں، الواحد لا بعدد، وہ واحد ہے عدد میں نہیں، تعداد میں نہیں آتا۔ اور اس وحدت، اس معنی کو امیر المومنین کے خطبے دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ مولا کا کلام نہیں، اور دلیل یہ پیش کی کہ یہ جو مولا اصطلاحات استعمال فرما رہی ہے اس وقت کے عرب کہاں جانتے ہیں؟ یہ اس وقت کو رائج ہی نہیں تھا کہ وہ واحد اور احد کا معنی وحدت عددی نہ لے، وحدت ذاتی نہیں۔ تو آپ نے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب پڑھی یا پڑھے لکھے دوست ہیں تو شہید فرماتے ہیں کہ اگر اسی کو مثال بنانا ہے کہ امیر المومنین کا یہ کلام نہیں اس لیے کہ ان کی ذہنیت کے مطابق نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مولا کائنات کو عام عربوں جیسا سمجھ لیا، ان کی سطح تک لے آئے، تو پھر قرآن کو کیسے اللہ کا کلام کہو گے؟ وہ کہاں ان کی سطح کے برابر تھا؟
کہتے ہیں بس یہی فرق ہے، اگر قرآن کلام خدا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کی سطح فکری سے اتنا بلند ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اپنے غور و فکر کے بعد بھی قرآن کی گہرائی اور گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے نا یہ دعویٰ، چونکہ معجزہ ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کو رسول کہے کہ میں شہر علم ہوں اور یہ اس کا در ہے، اسے آپ عام انسانوں کے سے آپ قیاس کر رہے ہیں، وہ بھی معجزہ ہے سید الانبیاء۔ اب دیکھیے امیر المومنین نے اس بات کی طرف جو اشارہ فرمایا اسی سے اس ذات کی وحدت کا ایک اور تصور سامنے آ رہا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ واحد ہے، احد ہے، ایک نہیں، یعنی اس کی وحدت عددی نہیں، وحدت حقہ ذاتی ہے۔ اب اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ عملی فائدہ کیا ہے؟ توجہ کریں، وہ ایک نہیں، چونکہ ایک کے مقابلے میں دو ہوتا ہے، اور دوسرا فرض کیا ہی تب جاتا ہے جب پہلے کی حد معین کر دی جائے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ آپ کہیں کہ دو ہیں، یہ چیزیں دو ہیں، تو دو بنے گی ہی تب جب دونوں میں کوئی تفریق ہو۔ مثلا ایک دائرہ آپ کھینچیں پھر دوسرا دائرہ کھینچیں، وہ جو دوسرا دائرہ ہے وہ یا پہلے سے وسیع ہوگا یا پہلے سے چھوٹا ہوگا۔ اگر وہ ایک ہی جگہ پر آپ دوسرا دائرہ کھینچ دیں تو دو شمار ہوں گے؟ نہیں نا، ان میں فرق ہونا چاہیے، چاہے وہ فرق جتنا بھی آپ کم کر لیں، جتنا کم کر لیں، لیکن ہونا چاہیے۔ خدا یکتا ہے، اس کا کیا معنی؟ یعنی خدا کے لیے دوسرا کوئی فرض ہی نہیں ہو سکتا۔ فرض تب ہوگا جب آپ خدا کی ذات کو محدود کریں۔ اس کی ذات چونکہ لامحدود ہے، کوئی جگہ ہستی اس سے خالی ہی نہیں، جب خالی نہیں تو دوسرے کا فرض کریں گے کیسے؟ وہ جسے دوسرا سمجھ رہے ہیں وہ یہاں اس خدا کے دائرے کو کم کرے یا خود اس کے دائرے سے تنگ ہو، تو جو خدا کے دائرے کو تنگ کر دے تو یہ محدود ہو گیا، وہ خدا ہوگا، یہ نہیں، یہ محدود ہو گیا، حد بندی آپ نے کر دی۔ اب توجہ فرمائی کہ خدا کے لیے دوسرا کوئی فرض ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کر بھی لے تو ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں یا تو اس خدا جیسا ہی فرض کر رہا ہے، جب اس جیسا ہی ہے تو دوسرا کیسے ہے؟ اور اگر دوسرا فرض کر رہا ہے تو پہلے کی حد بتائے، پہلے کی حد بتائے۔ وہ ہم مدرسے میں گئے تو اس وقت یہ سوال ہوتا تھا ذہانت کے طور پر کہ اگر خدا ہر شے پہ قادر ہے تو اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اب اگر ہم کہتے تھے کہ نہیں بنا سکتا تو قادر کیسے ہے؟ اور اگر کہو بنا سکتا ہے تو دو خدا ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، آپ کے لیے تو مسئلہ حل ہے۔ اب وہ پوچھتے تھے اور اس کا جواب پھر اساتذہ کیسے دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ آپ نے وہ لفظ پہ غور نہیں کیا کہ خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا بنا سکتا ہے یا، تو جب آپ کہہ رہے ہیں بنا سکتا ہے یا نہیں تو وہ جو بنے گا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خدا کیسے ہوگا جو بن رہا ہے؟ اگر خدا ہوتا تو بننے کا محتاج نہ ہوگا۔ پہلا سوال تو آپ نے یہی کیا نا کہ بنا سکتا ہے یا نہیں۔ اب خدا بنائے گا، جسے بنائے گا وہ پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا تو بن رہا ہے، جو بن رہا ہے محتاج ہے۔ اب جو بنے گا جیسا بھی بنے مخلوق ہی ہوگا۔ میری بات توجہ نہیں فرما رہے، میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ وہ جیسا بھی بنے اسے کوئی خدا کہے بھی تو خدا ہے نہیں۔ اگر خدا ہوتا تو بننے کا محتاج نہ ہوتا۔ بس سمجھو کہ کسی مخلوق کو جتنا بھی اعلیٰ مخلوق کہو، جب اس پہ لفظ مخلوق آ جائے تو خالق نہیں ہے۔ جب اس پہ لفظ مخلوق آ جائے تو مخلوق کہتے ہی اسے ہیں جو خلق
خلق شدہ ہے. تو مخلوق ہے نا، جب مخلوق ہے تو خلق ہوئی ہے. خلق ہوئی ہے تو قدیم نہیں، وجود میں آیا. اب جو اسے وجود میں لایا وہ تو اس سے پہلے ہے نا. اور اگر یہ خود پہلے ہی تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر نہیں تو لایا گیا. تو جو لایا جائے وہ محتاج ہوتا ہے. اب اگر کوئی اس مسئلے کا درست تصور کر لے، توجہ فرمائیں، میں کل بھی بات کہی تھی، آج بھی ہر جگہ یہ بات دہرا رہا ہوں، اگر کوئی اس وحدانیت خدا کا درست تصور کر لے تو وہ کسی کو خدا کہہ ہی نہیں سکتا. کسی مخلوق کو خدا کہہ ہی نہیں سکتا. اور اگر کہے تو سمجھ لو اسے پتہ ہی نہیں مخلوق کہتے کسے ہے. اسے معلوم نہیں ہے کہ مخلوق کہتے کسے ہیں. اور وہ خالق کو اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، پہلی صفت یہ ہے. پہلی صفت یہ ہے. اب وہ صفت کے ساتھ جو مان رہا ہے، البتہ یہ ہے مراتب وجود ہیں اور وہ ہم اپنے آنکھوں سے حس بھی کرتے ہیں. مراتب وجود ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس اقرار کے ساتھ خدا نہیں کہنا. اب جب میں نے ابھی بتایا کہ دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر شرک کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جب دوسرا ہے ہی نہیں تو جسے وہ مان رہا ہے وہ بھی تو ہے ہی نہیں، تو شرک کیسے؟ تو علماء نے کہا وہ جسے خدا کا شریک بنا رہا ہے وہ شریک ہے نہیں. تو شرک کیا ہے؟ اس کا عقیدہ شرک ہے. توجہ فرمائیے. چونکہ اس نے خدا کے مقابل اسے سمجھ لیا، وہ جو عقیدہ رکھ لیا وہ شرک ہے. اب توجہ فرمائیے. ظاہر ہے خدا کے مقابلے پہ وہ رکھ کے نہیں مار رہا. اب ائمہ نے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلایا. یہ توجہ فرمائیے، ائمہ کی توحید کتنی خالص ہے اور جو توحید انہوں نے پیش کی کل میں نے عرض کیا نا، اس کا مقام کیا ہے. ایک اور پہلو جس کی طرف ائمہ نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں دوسرا مان رہا، لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو خلق کرنے کے بعد، ان کو تمام کمالات دینے کے بعد خدا نے سب کچھ انہیں دے دیا اور اب خود خالی ہو گیا. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خود فارغ ہو گیا، خدا کے پاس خود کچھ نہیں. اس سے علم کلام کی اصطلاح میں اور ائمہ کی حدیث کی اصطلاح میں کہا گیا تفویض، یعنی سپرد کر دینا. اور سپرد کرنے کے بعد اب اسے مستقل مان لینا جس کو دیا ہے. توجہ فرمائیں، ائمہ نے اسے بھی شرک کہا. میری بات توجہ فرمائیں. اگر کوئی یہ عقیدہ پیدا کر لے کہ اب کسی مخلوق کو بھی دے کے خدا کے پاس کچھ نہیں، تو اب اس نے جب کہا سب کچھ ادھر ہے ادھر کچھ نہیں، تو اللہ کو کمال سے خالی مان لیا. جو کمال سے خالی ہو جائے خدا نہیں. میری بات نہیں توجہ فرمائیے. جس میں کمال جو فاقد کمال ہو جائے، فقدان ہو جائے، جیسے ہی کمال کا فقدان ہوگا تو احتیاج آ جائے گی. جب احتیاج آ جائے تو خدا نہیں. اب توجہ فرمائیے. دیکھیں ائمہ نے کتنی دقت نظری کے ساتھ اس طرف سے رابطہ کٹنے نہیں دیا. میں نے بات کہہ دی ہے، ادھر کا رابطہ کٹنا نہیں ہے. اگر ادھر کا رابطہ کٹ گیا تو یہ عقیدہ بھی شرک ہو جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اب اگر کسی کا یہ نظریہ ہو جائے کہ یوں ہے، اب ادھر کچھ نہیں، ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے، تو یہ بھی شرک ہے. ایک معنی میری طرف متوجہ رہیں گے. آپ ایک سلوات پڑھ لیں بلند آواز. آپ توجہ فرمائیں گے. اب یہ تفویض اگر کسی کا اس طرح کا نقطہ نظر بھی ہو جائے تو وہ بھی ایک طرح کا شرک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. اب اس سے بھی بچنا ہے. تو یہ جو مخلوقات کا اس خالق سے تعلق ہے یہ ہے کیسا؟ توجہ فرمائیں. علماء نے اس تعلق کو تشبیہ کے ساتھ جو بیان کیا نا، وہ کہتے ہیں یہ کائنات یہ اللہ کے کمال کا اظہار ہے. اللہ کے کمال کا اظہار ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک پانی آپ جگ بھر لیں
اس میں سے پانی دیتے رہیں تو وہ جگ خالی ہو جائے گا. ایسے ہی ایسے نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کچھ تھا منتقل ہو گیا اور ادھر خالی. اس کی مثال کیا خوبصورت تھی. کمال جو ہوتا ہے نا کمال وہ ایسے نہیں ہوتا کہ صاحب کمال جو صاحب کمال ہے وہ جب کمال سے دوسروں کو مزین کرے تو خود خالی ہو گیا. یہ آسان کرتا ہوں. ایک عالم ہے منبر پہ آیا اور اس نے گفتگو شروع کی. اب جیسے گفتگو شروع کی اپنے علم سے آپ کو مستفید کرنے لگا. آپ مستفیض ہونے لگے, استفادہ کرنے لگے, فائدہ حاصل کرنے لگے. ایسے ہی نا اب جو علم آپ تک پہنچ رہا ہے اور وہ جو عالم کے پاس ہے تقریر کے بعد وہ خالی ہو گیا, وہ جاہل ہو گیا. نہیں چلو آسان کروں. اور ایک ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, پڑھا رہا ہے, 10 سال پڑھا رہا ہے, اس کے پڑھے ہوئے سائنسدان بن گئے, وہ آگے پروفیسر بن گئے, وہ جاہل ہو گیا. کیوں؟ اس کا کمال تھا. اس نے اپنے کمال سے سب کو صاحب کمال بنا دیا. اب بتائیے مثالوں کو بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں. اللہ کی نسبت ایسا خیال نہ کرنا, لیکن سمجھانے کے لیے تقریب ذہن کے لیے ایک پہلو ذہن میں رکھنا. اب وہ جو علم دے رہا ہے اس علم دینے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ آپ کی طرف دے کے خود خالی ہو رہا ہے, چونکہ علم کمال ہے. وہ جو کمال اس کے اندر تھا, وہ جو نقص ہمارے اندر تھا جہالت, اس کمال نے آ کے اس نقص کو دور کر دیا. جو ہمارے ہیں اب ایک اور آسان مثال علماء نے دی کہ آپ روشنی کے ایک چراغ جلائیں. ایک چراغ ہے نا, اب 20 چراغ رکھ دیں بغیر جلائے ہوئے, جلاتے جائیں, وہ 10 بھی جل گئے اور وہ پہلا بھی رہا. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نے کہا یہ زمین و آسمان میرا نور ہے. یعنی یوں نہیں کہ میں انہیں دے کے خود خالی ہو گیا, بلکہ یہ پوری ہستی میرے کمال کا اظہار ہے, میرے کمال کا اظہار ہے. کمال اسی لیے انہیں آیات کہا گیا. آیات اس سے بھی دقیق لفظ, آیات ہیں, یہ میری نشانیاں ہیں. نشانی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ صاحب نشان تک پہنچائے. نشانی کا معنی تو جانتے ہیں نا, وہ اشارہ, وہ جو سگنل ہوتا ہے وہ بعض اوقات تو الیکٹرانک ہے, بعض اوقات وہ لکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو تیر کا نشان ہے آگے لکھ دیتے ہیں نا, جس علاقے میں کسی نے جانا ہے نام, تو وہ جو پیچھے تیر ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس علاقے تک پہنچنے کی رہنمائی کر رہا ہے. اللہ نے کہا یہ پوری کائنات میری آیات ہے, آیات ہیں, انہیں دیکھو اور اس تک پہنچو جس نے یہ آیات بنائی ہے. جو فرما رہے ہیں, لیکن وہ گمراہ ہو گئے زندگی میں جو ان آیات کو منزل سمجھ بیٹھے. میری بات نہیں پہنچی ہے, جو ان آیات کو ہی منزل سمجھ بیٹھے ہیں وہی گمراہ ہیں. جو ان آیات کو دیکھ کر صاحب آیت تک پہنچ رہے ہیں, صاحب آیت تک پہنچ رہے ہیں, تو وہ اللہ کے کمال کا یہ مخلوق اظہار ہے. یہ آیات ہے, لیکن ہر کوئی اللہ کی آیت ہے اپنی وسعت وجودی کے مطابق. اب سمجھو, جیسا وہ کمال کا اظہار چاہتا ہے ویسا کیسے کرتا ہے. دیکھیں ہم اس کی آیت ہیں لیکن اپنے وسعت وجودی کے مطابق, لیکن ہم اللہ کی تمام کمالات کا اظہار تو نہیں کر سکتے. توجہ فرمائیں گے تو اگر کائنات میں کوئی ایسی مخلوق ہی نہ ہو جو اس کے کمال کا اظہار ویسے کر سکے جیسے وہ چاہتا ہے, تو کوئی اس کے کمال حقیقی کو پہچانے گا کیسے؟ بس سمجھے وہ ہستیاں جسے اس نے اپنے تمام کمالات دیے ہیں انہیں آل محمد کہتے ہیں. وہ محمد و آل محمد ہے جو اس کے کمال. اب علماء نے جو مثال دی, توجہ فرمائیں, ہمارا اس خالق سے جو رابطہ ہے وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا نہیں ہے. توجہ فرمائیں, تعبیر میں بھی انہوں نے دقت کی, کہا کہ ہم محتاج نہیں ہیں. توجہ فرمائیں, ہم محتاج نہیں ہیں, ہم احتیاج ہیں. فرق ہے,
محتاج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وجود اور ہے، وہ جو وجود میں احتیاج ہے وہ اور ہے۔ مثلا مجھے پانی کی ضرورت ہوگی تو میرے وجود کو پانی کی ضرورت ہے، میں پانی کا محتاج ہوں لیکن میرے وجود میں پانی کی ضرورت ہے، وہ وجود الگ ہے، وجود میں ایک تشریحی ہے۔ خدا کی نسبت ہمارا ایسا نہیں وجود کہ ایک ہمارا وجود ہے، ایک ہماری ضرورت ہے، ایک ہماری احتیاج ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا وجود خود احتیاج ہے، یعنی اگر وہ ذات نہ ہو تو ہمارا وجود میں آنا ہی ممکن نہیں ہے۔ خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ وجود میں آنا ہی ممکن نہیں، اور اس کی مثال انہوں نے دی، انہوں نے کہا پوری کائنات اللہ کی نسبت معلق ہے، معلق ہے، یعنی کہتے ہیں اگر اس ذات کی نسبت ہمیں دیکھو نا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی چیز لٹکا دی جائے۔ یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں اگر رومال لٹک رہا ہے تو یہ کس سے قائم ہے؟ میرے ہاتھ سے، میں اگر یوں چھوڑوں تو گر جائے گا، بس ہم خدا کی نسبت ایسے ہیں۔ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ لہذا مخلوق کے لیے تفویض کا نظریہ ممکن ہی نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ تفویض استقلالی، تفویض استقلالی کہ یہ مخلوق مستقل ہو جائے اس سے بے نیاز ہو جائے، تفویض کہ سپردگی اب انسان مستقل وجود بن گیا اس کے مقابلے میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک منبع ہے، توجہ فرمائیں، مسلسل فیض مل رہا ہے اور وہ فیض یہی وجود ہے، یہی وجود میرا اور آپ کا یہ سانس لینا یہ وجود کا حصہ ہے نا، تو سانس سے یہ حیات قائم ہے، وہ محیی ہے، وہ حی ہے، یعنی یہ جو حیات پوری کائنات کو مل رہی ہے یہ ربط ایسے ہے کہ ہم ہر لمحہ یہ حیات اس سے لے رہے ہیں اور ایک لمحہ بھی اس سے کٹ کر کے کسی کو مستقل فرض ہی نہیں کر سکتے۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ توجہ فرما رہی ہیں؟ نہیں، اور مثال آسان کرنے کی کوشش کروں، یہ لائٹس جل رہی ہیں نا، دیکھیں یہ روشنی دے رہی ہیں آپ کو یہ لائٹس، لیکن ان کا تعلق ہے اس ڈیم سے، اگر وہاں سے بٹن آف کرو تو ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے، یہ صرف وہاں پیدا ہونے والی بجلی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا رابطہ اس منبع سے جب تک قائم ہے روشنی دے گی، جیسے ہی رابطہ قط ہوا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہم اللہ اور مخلوق اور مخلوقات اول ائمہ ہم ان کا خدا سے رابطہ تفویض کا نہیں مانتے، یہ سپردگی یہ تفویض ہے، مستقل سپردگی، تفویض استقلالی یہ شرک ہے۔ توجہ فرمائیں، تفویض اور ولایت میں یہی فرق ہے، ولایت میں رابطہ اور مسلسل ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ولایت میں رابطہ ہے، تفویض نہیں۔ بس سمجھو ولی کون ہوتا ہے؟ جو ادھر سے فیض بلا واسطہ لیتا ہے اور پوری مخلوق کے لیے واسطہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک سلوات پڑھ دیں بلند آواز۔ وہ مخلوق کا خالق سے رابطہ ایسا ہے، اب کسی کے سامنے یہ فہم آ جائے تو وہ ادھر والے کو خدا کبھی نہیں سوچے گا، لیکن اب ادھر کا بہانہ بنا کے ادھر کا بھی انکار نہیں کرے گا۔ توجہ فرمائیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا انکار، وہ منبع ہے وہ دے رہا ہے لیکن وہ فیض دینے والا عادل ہے، اس نے جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی دیا، تو اگر دینے والے کا انکار نہیں تو جسے دے دے اس کا بھی انکار نہ کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کو جسے اس نے فضیلت دی ہے اس کا انکار یہ بھی اس کا انکار ہے۔
دینے والے کا انکار ہے، دینے والے کا انکار ہے. ہمارا خدا سے رابطہ ولایت کا رابطہ ہے، تفویض کا نہیں ہے، تفویض کا نہیں ہے. اب جو جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ممکن ہے کسی بندے کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ منبر سے یہ نظریہ پہنچا رہا ہو. اب سننے والوں کو تو پتہ نہیں، وہ تو فضیلت سمجھ رہے ہیں. اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ائمہ نے جو فرمایا کہ جو مفوضہ ہے ان پر لعنت ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، فروع کافی میں روایات ہیں، لعن اللہ المفوضہ، فرمایا اللہ مفوضہ پر لعنت کرے، یعنی جنہوں نے ہمیں اللہ کے مقابلے میں مستقل مانا ہے. چونکہ یہ مستقل ماننا ہی شرک کی بنیاد بنتا ہے. بات سمجھ گئے؟ وہ خدا سے آپ کا رابطہ قائم کرنے آئے ہیں، خدا سے رابطہ توڑنے. وہ ولی ہے، جب ولی ہے تو خدا سے دائماً رابطے میں ہے. روحانی اور معنوی رابطہ بھی، وہ باطنی رابطہ بھی اور وہ ظاہری رابطہ بھی، وہ ولایت تقرینی بھی اور وہ ولایت تشریعی بھی. وہ زیارت جامعہ پڑھ لیں، اس میں ائمہ کے مقامات معنوی بھی ذکر ہے، وہی مقامات معنوی کا بھی اقرار ہے. چونکہ زیارت جامعہ ائمہ نے تعلیم کی ہے، ائمہ نے تعلیم دی ہے. اب گفتگو کا ایک مرحلہ جو آگے بڑھانا ہے اور آپ کی زحمت ختم کرنا چاہتا ہوں آج. پہلا مرحلہ اسے واحد و احد مانو، لیکن ایسا احد ہے کہ وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ ذات میں وہ شریک ہے، صفات میں بھی یکتا ہے. یعنی باقی جس کی صفت ہے دی ہوئی ہے اور اس کی صفت کسی نے دی نہیں ہے. یہ معنی ہے. اب اگلا مرحلہ جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو کل میں نے آخر میں ایک جملہ کہا، ہمارے وہ کرنل صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا اور اسی کی حوالے سے ہی آپ تک گفتگو پہنچانا چاہتا ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کے دو صفات ہیں، صفات ثبوتیہ اور وہ صفات سلبیہ. وہ صفات ثبوتیہ میں وہ آپ کہتے ہیں اللہ عالم ہے، حی ہے، قادر ہے، مرید ہے، کہتے ہیں نا. لیکن وہ صفات سلبیہ میں سلب کر رہے ہیں. اب دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی جب تعریف کرنا چاہتے ہیں نا تو صفات ثبوتیہ سے نہیں ہو سکتی، ہو نہیں سکتی. آپ سلب سے کرتے ہیں تعریف. آپ کہیں گے یہ کیسی تعریف ہے؟ مثلا آپ نے کہا وہ عالم ہے، اس کے علم کی حد کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. جب پتہ نہیں تو توصیف کیسے کرتے ہیں؟ اب آپ اس سلب کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ عالم ہے یعنی جاہل نہیں ہے. وہ عالم ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے علم کی حد کیا ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ جس پر بھی علماء نے جہالت آ جائے وہ اس کی ذات میں نہیں. جب آپ ادھر سے وارد ہوئے تو ادھر سے تعریف میں نکل رہی ہے، وہ سلب کر رہے ہیں اس کی ذات سے. اور اسی صفات سلبیہ کو اب دوبارہ پڑھیے گا. وہ دینیات ہم بچوں کو چھوٹے ہوتے ہمیں تو پڑھائی گئی اور پھر آگے تعلیم دی جاتی تھی. اب معذرت کے ساتھ یہ کمپیوٹر آ گیا، کمپیوٹر کے بعد تو پھر اب کچھ رہا ہی نہیں. تو وہ آپ صفات سلبیہ پڑھیے گا، اس میں صفات سلبیہ میں ہی ایک جسم ہے. دیکھیں وہ خالق جسم ہے لیکن خود جسم نہیں، چونکہ جسم ایک محدودیت لے کے آتی ہے. جتنا بھی اعلیٰ جسم ہو وہ جسم نہیں ہے. ہم اللہ کو مجسم نہیں مانتے، مجسم نہیں مانتے. تو اب کل انہوں نے سوال کیا کہ پھر اللہ نے قرآن میں کہا ہے کل شیء حالق الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی اس کے وجہ کے بغیر. ہے تو نسبت دے رہے ہیں ید اللہ مبسوطۃ، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. خدا فرماتا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے شیطان تجھے کس نے روکا ہے سجدہ کرنے سے جسے میں نے لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا. یہ نسبتیں کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. ان آیات کو پہلا مرحلہ پہ یہ سمجھیں، ان آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے. جانتے ہیں یہ محکم آیات نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، ترجمہ کروں گا کبھی پھر موقع ملا تو اس پر پوری گفتگو کروں گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ضرور پڑھیے گا گھر جا کے. خدا فرماتا ہے هو الذی انزل الیک الکتاب، خدا کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس نے تم پر کتاب کو، پیغمبر کو کہہ رہا ہے تجھ پر کتاب کو نازل کیا.
فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں آیات محکمات ہیں جو اس کی ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، خدا فرماتا ہے اور کچھ آیات اس میں متشابہات ہیں۔ اب جو آج بات کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ خدا فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لیکن خدا کہتا ہے جن کے دلوں میں کجی ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں، ما تشابہ، جو متشابہ ہیں، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، اللہ کہتا ہے وہ محکم آیات کے پیچھے نہیں جاتے۔ کون؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل حق سے مڑ گئے ہیں، وہ ہمیشہ ان آیات کے پیچھے جاتے ہیں جن کے معنی ظاہر جو نظر آ رہا ہے اللہ کا مقصود وہ نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، دل میں کیا ہے؟ کیوں متشابہ آیات کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان کی قلبی کیفیت خدا بیان کر رہا ہے، ابتغاء الفتنہ، ان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ فتنہ پیدا کریں۔ فتنہ کا معنی ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسی غبار آلود فضا جس میں انسان کو کوئی چیز واضح نظر نہ آئے، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ میری بات توجہ فرمائی ہے، ایسی فضا بنا دو کہ حق اور باطل ایسے مخلوط ہو جائیں کہ آپ کو واضح کرنے کے لیے دقت کی ضرورت ہو، ایسے ماحول کو فتنہ کہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے ان کا مقصود جن کے دل حق سے مڑ گئے ہیں، متشابہ آیات کے ذریعے چاہتے ہیں کہ قرآن کے پیروکاروں کو ایسی فضا دے دے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن آیا کس لیے ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ متشابہ آیات ہے۔ اب متشابہ ہے تو کیا؟ ان محکمات کے ساتھ آپ اس کا معنی کریں گے۔ وہ محکمات کیا ہیں؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوا نہ کوئی اس سے ہوا، وہ والد و مولود سے پاک اور منزہ اور مبرہ ہے، اس کا رشتہ مخلوق سے خالق و مخلوق کا ہے، والد اور مولود کا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب وہ محکم کے ساتھ اس کا معنی کیا کریں؟ توجہ فرمائیں۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتاب التوحید میں کہ وجہ کا معنی کیا ہے، اور اس کی وضاحت کی معاد شناسی اپنی کتاب میں آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی نے یہ آیت کی ضمن ہے، فرماتے کل من الیہا فان، خدا فرماتا ہے ہر شے فانی ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ۔ وہ وجہ کیا ہے؟ جو صاحب جلال بھی ہے، صاحب اکرام بھی ہے۔ توجہ فرمائیں، ان کا جملہ کہہ رہا ہوں پر کتاب دکھا دوں گا، اس لیے ممکن عام مومنین کا بات یہ اس طرح نہ علمی مرکز ہے، اس لیے انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے کہا یہ جو ذوالجلال والاکرام ہے نا، یہ رب کی صفت نہیں ہے، یہ وجہ کی صفت ہے۔ اللہ کا وجہ صاحب اکرام بھی ہے، صاحب جلال بھی ہے۔ اللہ کے صفات دو ہیں، جلال اور جمال۔ جلال میں غضب غالب ہوتا ہے، جمال میں رحمت غالب ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ وجہ وہ ہے جس میں یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں، لیکن لفظ وجہ تو ہے، توجہ فرمائیں۔ تو اب وجہ کا معنی وہ چہرہ تو ہم خدا کا لے نہیں سکتے، تو کیا معنی ہے وجہ کا؟ وہ وجہ کا کیا معنی ہے؟ اب آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے آپ میری تائید فرمائیں گے کہ وجہ کا، بیٹا بیٹھ جاؤ، ہم وجہ کا یہ معنی نہیں دے سکتے، میری تائید فرمائیں گے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، وجہ کا باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ۔ اب وجہ کا معنی اگر چہرہ لگا تو ہر شے فنا ہو جائے گی، چہرہ باقی رہے گا معذرت کے ساتھ۔ اب اگر کوئی بھی ہستی ہو، سارا جسم ہو جائے، صرف چہرہ رہ جائے تو کیا رہے گا؟ اب کیا کمال ہے اس میں؟ کیا خدا کہنا چاہتا ہے؟ خود آیت بتا رہی ہے کہ وجہ کا وہ معنی نہیں جو ہم اور آپ سمجھ گئے تھے۔ اگر وہ ہوتا تو یب کا کے ساتھ وجہ کیوں ہوتا؟ تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ اور دوسری آیت کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی اس کا وجہ باقی رہے گا۔ وہاں بھی لفظ وجہ۔ تو اب وجہ سے مراد یہ چہرہ تھوڑا ہے، کیونکہ اگر چہرہ مانو گے تو جسم مانو گے، جسم مانو گے تو ہاتھ مانو گے، یہ سارا مجسم مانو گے تو خدا نہیں رہے گا۔ لیکن وجہ لفظ بھی ہے،
آپ توجہ فرمائیں. آغا تہرانی فرماتے ہیں کہ جو الفاظ باز ہوئے ہیں نا یہ خاص کسی معنی کے لیے نہیں ہوئے, یہ معنی عموم کے لیے. وجہ کا معنی وہ کہتے ہیں اگر لغت میں دیکھو تو وجہ کا معنی کیا ہے. اب آسان کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے, میں آپ سے کہتا ہوں توجہ فرمائیں. توجہ فرمائیں سے مراد یہ میری ہوتی ہے کہ ہاتھ میری طرف کریں, میری طرف پاؤں پھیلا دیں. کیا ہوتا ہے ذہن نہیں, چہرہ پہلے میری طرف کریں, روح کریں. یعنی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, مجھے پتہ کس سے چلتا ہے, آپ کے چہرے کے توجہ سے. توجہ فرمائیں. پھر کہہ رہا ہوں تو آپ نے میری طرف چہرہ کر لیا, آپ اور میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں تو ہاتھ سے قدموں سے نہیں نا. آپ ایک دوسرے کی پہچان کس سے کرتے ہیں, چہرے سے. وہ فرماتے ہیں وجہ کا معنی چہرہ نہیں, چہرہ وجہ کا ایک مصداق ہے. اصل میں ہر شے کو وجہ کہتے ہیں جس سے کسی کو پہچانا جائے. میری بات نہیں پہنچی ہے, جو فرما رہے ہیں وجہ یعنی جو کسی کی شناخت کا ذریعہ بن جائے اسے کہتے ہیں وجہ. آپ توجہ فرمائیں, خدا فرماتا ہے ہر شے حالات ہو جائے گی, میرا وجہ باقی رہے گا. یعنی کیا مراد, اللہ کہتا ہے ہر وہ شے جو مجھ سے دور ہو گئی, جو اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے اپنی انانیت میں باقی رہی, اللہ کہتا وہ ہلاک ہے. مگر یہ کہ جس نے اپنی پہچان بھلا کر اپنے آپ کو میری ذات میں فنا کر لیا, اب وہ حقیقت میں فنا نہیں ہوا, وہ ہی باقی رہ گیا. وہ جو فرمائے وجہ یعنی وہ شے جو دوسرے کی شناخت کا ذریعہ بن جائے. اب کتاب التوحید میں فرماتے ہیں شیخ صدوق کہ جب امام سے پوچھا گیا یہ وجہ کون ہے, فرمایا وجہ سے ایک مراد دین ہے. پھر صحابی نے پوچھا کون, فرمایا نحن وجہ اللہ, ہم وہ وجہ اللہ ہے. جو فرما رہے ہیں نحن, ہم کہا, انا نہیں, نحن ہم سب وجہ اللہ ہے. یہ سب کہنا بتا رہا ہے کہ وجہ کا معنی یہ چہرہ نہیں ہے. یعنی بتانا چاہ رہے ہیں اگر اس کی پہچان کرنی ہے تو ہمارا پورا وجود ہی وجہ اللہ ہے. ہم اس کی شناخت کا ذریعہ ہے, ہم اس کی پہچان کا ذریعہ ہے. اب ید اللہ کہو تو وہ ید کا معنی یہ تھوڑا ہے, اس ید کا معنی بھی وہی ہے جو اپنے محاوروں میں بولتے ہو, فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں, کہتے ہو یہ کام تو میرے ہاتھ میں ہے, تو ہاتھ میں ہے کا کیا معنی, کہتے ہو فلاں نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, یہ ہاتھ تھوڑا ہے, یعنی کفالت نہیں ہوئی ہے. اب جو فرما رہے ہیں اب ید اللہ کا معنی یہ ہاتھ نہیں, ید اللہ کا معنی کہ اس کی قدرت کا اظہار اس میں ہو رہا. اب جو فرما رہے ہیں اس کی قدرت وہ قادر مطلق ہے, لیکن اس نے جتنی قدرت کا اظہار چاہا کہ دنیا کو پتا چلے میں کتنا قادر ہوں, تو جتنا ممکن تھا ہمارے سمجھنے کے لیے اس دستے قدرت میں اس کا اظہار کر کے بتایا کہ جہاں تمہاری قدرت کی حد ختم ہوتی ہے وہ اپنے دستے قدرت سے اس باب خیبر کو اکھاڑ کے بتا رہا ہے. اگر اس کی قدرت کا مظہر نہ ہوتا تو نہ کرتا. اب یہ ید اللہ کا معنی اگر سامنے ہو کہ قدرت ہے اور قدرت کا محور و مرکز وہ ہے, یہ پوری کائنات اس کی قدرت کا اظہار ہے, لیکن اب اس نے جیسا کسی کو پایا اور ویسی قدرت دے دی, جیسا پایا ویسی قدرت دے دی. عزیزو وہ ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے, لیکن جب ایک شیر کی تصویر کو اس ولی خدا نے اشارہ کیا, شیر بن کے بتایا کہ اس کی قدرت کا اظہار کبھی ایسے بھی ہوتا ہے.
وہ وجہ کا معنی بھی وہ یہ چہرہ نہ لو مالی، یہ جسم نہ لو، ید کا معنی بھی یہ۔ اللہ نے چونکہ قرآن میں مخاطب کیا ان عربوں کو، تو ان کے لیے وہ الفاظ جو روزے مرہ استعمال کرتے تھے ان کے پیچھے معنی وسیع ہے، ان الفاظ کے ذریعے ان وسیع معنی تک پہنچایا، لہذا اگر کوئی وجہ کا معنی یہ چہرہ لے اور پھر کہے کہ یہ اللہ کا چہرہ، یعنی چہرے سے مراد یہ ہے، وہ اللہ کو مجسم کر رہے ہیں۔ اب اللہ کو مجسم بھی نہیں کرنا اور وجہ اللہ کا معنی بھی کرنا ہے، اب ان دونوں میں جو جمع کرنا یہی شیعت ہے۔ اگر ایک طرف چلے جاؤ گے تو یا مجسم بن جاؤ گے یا نصیری بن جاؤ گے، نہ نصیریت کی طرف جانا ہے اور نہ ان کی طرف جو خدا کو مجسم مان رہے ہیں، نہیں، جو خدا کو مجسم مان کے کوئی نام نہ دے اور وہ جو علی کو خدا کہے، دونوں کا باطن ایک ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، دونوں کا باطن ایک ہے۔ جو اللہ کو غیر مجسم مان کر انہیں اللہ کی قدرت کا اظہار مانے وہی شیعہ وہ بے مثل و بے مثال، اس کی مثل کوئی نہیں۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی مثل کوئی نہیں، لیکن اس نے علی النبی کو مثل بنایا۔ مولا علی اور سرکار قرآن نے کہا نا یہ نفس رسول ہے، نفس کا معنی کیا کہ مثل رسول ہے، اور امیر المومنین کے بارے میں کہا نا سرکار قرآن نے مثلو کا مثل، تو میری مثل میں، اور وہ کون ہے جس کی کوئی مثل نہیں، وہ کون ہے جس کی کوئی مثل نہیں، اور یہ کون ہے جو خود کہہ رہے ہیں تو میری مثل ہے۔ تو رسول نے علی کو اپنی مثل کہہ کے اور اپنے آپ کو علی کی مثل کہہ کے بتایا نہ میں خدا ہوں نہ یہ خدا ہے۔ مثلوں کا مثلی، تو میری مثل میں تیری مثل، کہا جو ادھر خدا کہے مصطفیٰ کو وہ بھی گمراہ، اور جو مرتضیٰ کو خدا کہے وہ بھی گمراہ، کہا جو مرتضیٰ اور مصطفیٰ کو مثل بنائے وہ خود میں مثل ہے۔ اس نے مثل بنا کے بتایا جو ان جیسا بنا دے وہ خود کسی کے مثل ہے، خود کسی کی مثل نہیں ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اس کی ذات، صفات، افعال، وہ ذات واحد واحد ہے۔ اور عزیزو اسی توحید کے نظریے کی اگر عملی زندگی میں آ جائے، وہ اجتماعی زندگی میں اگر توحید علمی حل نہ ہو تو توحید عملی نہیں آتی۔ انسان عملی طور پر مواحد تبھی بنتا ہے جب فکری طور پر مواحد بن جاتا ہے۔ اگر اعتقادی طور پر ہی مواحد نہیں تو عملی کیسے بنے گا؟ عملی کیسے بنے گا؟ اس کے عمل میں توحید جلوہ گر تبھی ہوگی جب اس کے اعتقاد، افکار، نظریات میں اس کی وحدانیت کا نظریہ صاف و شفاف ہو۔ اور الحمدللہ ہمیں اس معاملے میں کسی دوسروں کی طرف دستے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ عزیزو دنیا ہمارے در پہ آئی ہے، ہم نے جنہیں مانا، وہ کسی در پہ نہیں گئے، وہ کسی در پہ نہیں گئے۔ وہ مجھے جملے دو یاد آگے ختم کر رہا تھا، خلیل احمد لاہوری نے کہا تھا جب شام میں گیا تو لوگوں نے کہا تو علی کو کیوں مانتا ہے، دوسروں کو مان۔ اس نے کہا دلیل دیتا ہوں، رد کر دو، مان لوں گا۔ کہنے لگے دو، کہا احتیاج کل الیہ ہے، سب کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا سب سے بے نیاز ہونا۔ اس نے کہا سب کا علی کے دروازے پہ آنا، اگر نہیں آئے تھے تو کیوں کہا اگر تو نہ ہوتا، آئے ہیں تو تبھی کہا ہے نا۔ اب آنے کا معنی یہ فزیکل آنا تھوڑا ہے، جو سوال کر رہے وہ در پہ کھڑا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جو کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس دن زندہ ہی نہ رکھے جس دن مشکل آئے اور علی نہ ہو، توجہ فرما رہے ہیں، اس دن زندہ نہ خدا رکھے کہ علی نہ ہو اور مشکل آ جائے۔ ہاں تمہارا مشکل کشا وہ ہے جو سب کا مشکل کشا ہے، اس کا بنایا ہوا ہے نا، اس نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اب کہا انہوں نے کہا سب کا
علی کے دروازے پہ آنا اور علی کا کسی در پہ نہ جانا، یہ دلیل ہے کہ علی امام ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ دیکھو ائمہ 12 امام میں سے 11 دنیا کے سامنے گزرے، کوئی ایک در دکھاؤ کہ یہ کسی کے در پہ گئے۔ اگر کسی نے کوئی جھوٹی بات لکھی بھی، خود ان کے مذہب والوں نے تردید کر دیا۔ وہ امام ابو حنیفہ، میں نام لے رہا ہوں چونکہ ان کا ہے نا وہ کہ لولا السنتان لحرق النعمان، کہ اگر میرے پاس 2 سال شاگردی امام صادق کے نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ پتا چلا ہلاکت سے بچانے والے ہیں ہی، وہ کوئی بھی مرحلہ ہو ہلاکت سے بچانے کا۔ تو ابن تیمیہ نے کہا میں نہیں مانتا، یہ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ کیوں؟ کہنے لگا 4 سال امام ابو حنیفہ پڑھے ہیں امام صادق سے، وہ آپ پڑھ لیں حیات نعمان بن ثابت شبلی نعمان، انہوں نے لکھا، تردید کی، انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ کی اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگا کہ اس نے عذر دلیل یہ پیش کی کہ یہ 4 سال بڑے ہیں، وہ 4 سال امام صادق چھوٹے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے امام صادق کو امت کے ساتھ قیاس کر لیا ہے، میری بات نہیں پہنچی ہے، امت سے قیاس کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہیں گھر والے، ان کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے، اور یہ اس گھر کے در ہے۔ ان در پہ جو جھکے ہیں ان کی توحید بھی دوسروں سے اعلیٰ ہونی چاہیے، توحید بھی منفرد ہونی چاہیے۔ اگر علی کو امام مانا ہے تو امام کہتے ہی اسے ہیں جو معرفت میں بھی امام ہو، معرفت میں بھی امام ہو۔ اور کربلا والوں کی یہی توحید دیکھو، انشاءاللہ کل اس دعائے عرفہ سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا، لیکن اس توحید علمی کے ساتھ ساتھ اس توحید عملی کو دیکھو۔ کربلا میں اس توحید عملی کو دیکھو، کربلا والوں کے عمل میں خدا کیسے جلوہ کرائے، کیسے جلوہ کرائے۔ وہ جتنی قربانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اتنی بندگی بڑھتی جا رہی ہے، جتنی قربانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اتنی بندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ایک بعض جگہ بعض لوگ سوال عجیب و ہماری ذہنیت بن گئی ہے، ذہنیت، اور اس پہ سینکڑوں سال لگے، اور آپ اس کو ختم کرنا تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو یار یہ مولوی عجیب ہے، شب عاشور رونے کی رات ہے اور یہ کہتے ہیں اعمال کرو، بندگی کرو، توجہ فرمائیے۔ اور کہا جی جس گھر میں 72 جنازے پڑے ہوں وہاں کسی کو اعمال سوچتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ میں نے اس سے کہا، اب ممکن ہے میں نے غلط ہوں، آپ تک پہنچا دیتا ہوں بات، میں نے کہا کہ ہاں آپ کا یہ کہنا درست ہوتا اگر 72 جنازوں کے بعد امام سجاد نماز نہ پڑھتے، میری بات نہیں پہنچی ہے۔ اگر شام غریباں سید الساجدین سجدے میں سر نہ رکھتے، جناب زینب نماز تہجد نہ پڑھتی، میں نے کہا یہی تو کربلا والوں کا کمال ہے، جنہیں دنیا کے مسائل خدا سے دور کر دے وہ اور ہے، جنہیں مسائل خدا کے قریب کر دے وہ یہ ہے۔ کربلا خدا سے دور کرنے والوں کا میدان نہیں ہے، کربلا خدا سے قرب پیدا کرنے والوں کا میدان ہے۔ یہ ولی خدا ہے، سب ولی خدا ہے، سب اولیاء خدا ہے۔ یہ آئے ہی اس لیے ہے کہ خدا کے قرب کی منزل پہ فائز کرے۔ کیسی قرب کی منزل؟ جب دشمن تانا دیتا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تانا ہے نا، وہ بھائی کا سر کٹا ہوا ہے، نوکے نیزہ پر ہے، وہ بھائی، وہ بھتیجے، وہ بیٹے، یہ سارے اب اس حالت میں طنز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ بی بی کیا جواب دیتی ہے؟ ایت اللہ جوادی عاملی کے بقول کہ عرفات تھک جائیں اس پہ تحقیق کر کے لکھ کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں عزیزو، جمال کا جمیلا، میں نے جمال دیکھا ہے، یعنی بی بی کہہ رہی ہے وہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ تو جلال ہے نا، وہ لاشیں کٹے ہوئے ہیں۔ کہا تم جسے جلال سمجھ رہے ہو میں باطن میں اسے جمال سمجھ رہی ہوں، میں جمال سمجھ رہی ہوں، تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا غضب
سبب ہے اور میں سمجھ رہی ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کا باطن تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہی ہوں. فرماتے ہیں آگے جوادی عاملی، یہ باطن وہی دیکھ سکتا ہے جس کا باطن روشن ہو. اور بی بی یہ تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بتا رہی ہیں کہ میرا باطن کیسا ہے. یہ خاتون ہاتھ بندے ہوئے ہوں اور کہیں میں نے سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ کہنا یہ سننا آسان ہے عزیزو. جس بیوی نے کہا اس کے حال و احوال کو اللہ سے قرب کیسا تھا یہ کون جانتا، کون جانے. آج 14 محرم کا دن گزر گیا. میں آج ہی مصائب کے حوالے سے دیکھ رہا تھا تو یہ روایت سامنے آ گئی. آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جنازے 3 دن بے غور و کفن پڑے رہے. اب دفن کا اہتمام کیسے ہوا؟ وہ علامہ اختر عباس صاحب کی کتاب تقاریر کا مجموعہ کسی نے لکھ دیا ہے خطبات شیخ الجامع، اس میں بھی ہے یہ واقعہ، انہوں نے بھی نقل فرمایا ہے اور جامع المصائب میں بھی ہے المقائب والحمد. وہ کہتے ہیں قریبی بستی تھی غازیہ، اس نے جنازے دفن اپنے سب کر دیے لیکن آل محمد اور جو فرزندان حسین، برادران حسین، اصحاب حسین کہتے ہیں ان کے جنازے دفن نہ کرو. کیوں؟ ملعون کے دل میں خود اس نے اظہار کیا عمر صاحب نے، کہتا ہے جنازے پڑے رہنے دو. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بدبو اٹھے گی، لوگ متنفر ہو جائیں گے. اب چھوڑ کے گئے سنیں گے، کہتے ہیں قریبی آبادی تھی غازیہ نہ. جب یہ چھوڑ کے چلے گئے تو دوسرے دن ایسی فضا چلی کہ ان کی خواتین دوڑ کے باہر نکلی. کہتی ہیں ایسی خوشبو تو مشک و عنبر کی بھی نہیں، ایسی خوشبو تو ہم نے آج تک استشمام نہیں کی ہے. کدھر سے آ رہی ہے؟ سب نے کہا وہ صحرا سے. اس صحرا میں کیا ہوا ہے؟ کہا چند دن پہلے رسول کا بیٹا آیا، بطول زیادہ ہے. کہتے ہیں خواتین آئی اور اب آ کے کیا منظر دیکھا، پرندے آتے ہیں خون سے اپنے پر مس کرتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، اور کچھ پرندے طواف کرتے ہیں. کہنے لگی یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہے، یہ ولی خدا ہے. اب اپنے مردوں کے پاس گئی، کہنے لگی تم نے فرزند رسول کی مدد نہیں کی، کوتاہی کی ہے، تمہیں کبھی بطول معاف نہیں کرے. اب ایک کام تو کرو، ان جنازوں کو دفن کر دو، یہ لاشیں دفن کر دو. کہنے لگے کیسے دفن کریں؟ فوج اشقیاء سے ڈر لگتا، عمر سعد اور ابن زیاد کی فوج سے ڈر لگتا ہے، کیسے دفن کریں؟ کہنے لگی اگر تم نہیں جاؤ گی تو اب ہم خود جائیں. ہم چاہتی ہیں بطول کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ. اب جب خواتین نے غیرت دلائی نا تو کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم جاتے ہیں دفن کرتے ہیں. اب جب مرد چلے نا تو علامہ لکھتے ہیں خواتین بھی پیچھے پیچھے چل کر. انہوں نے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے کیوں آ رہی ہو؟ جب ہم نے وعدہ کر لیا دفن کریں گے، کیوں آ رہی ہو؟ سنو گے خواتین نے کیا جواب دیا. کہا ہمیں تم پہ اعتماد ہے، تم دفن کرو گے. کہا پھر کیوں آ رہی ہو؟ کہا جنازے تب سجتے ہیں جب ان پہ کوئی رونے والی ہو. حسین تیری مظلومیت میں قربان. بس کہتے ہیں یہ آئے، ابھی دفن کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ دور سے ایک غبار اٹھا. غبار ہٹا تو کیا دیکھا؟ ایک سوار سامنے آ گیا. کہنے لگا ڈرو نہیں آؤ. کہنے لگے ہم دفن کرنا چاہتے ہیں لیکن دفن کریں کیسے؟ یہاں تو کچھ کے ٹکڑے ہیں اور جن کے ٹکڑے نہیں ہوئے ساتھ نہیں ہے. کس کے لاشیں ہیں؟ کہا میں انہیں پہچانتا ہوں، میں بتاتا جاتا ہوں، تم دفن کرتے جاؤ. وہ گنجے شہداء میں سب کے لاشوں کو رکھا
کہا اسے نہ اٹھانا، اسے میں خود اٹھاؤں گا۔ کہا آپ کیسے اٹھائیں گے؟ کہا میرے مددگار آ گئے ہیں، میرے مددگار آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں لاشا اٹھایا اور اب قبر میں رکھا اور قبر بنائی۔ جب قبر بنا چکے تو وہ قریب آئے، کہا وہ جو فرات کے کنارے ہے اس کا نام بھی آپ نے بتا دیا، وہ عباس ابن علی ہے، حبیب ہے، یہ گنج شہداء ہے، وہ حور ہے، وہ اکبر ہے، وہ اصغر ہے۔ یہ بھی تو بتائیں یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ اب لکھا، کہا یہ اس کی قبر ہے جو دو نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا، یہ اس کی قبر ہے جو پانی مانگتا رہا، 70 قدموں پہ بہن کھڑی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والے، میرے نانے کی شریعت میں جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، ہائے اسے پانی پلا دو۔ اب جانے لگے تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں اسی غریب کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔ مولا ذرا رکو، کہا کیسے رکوں؟ پھپھی انتظار کر رہی ہے۔ حق محمد و آل محمد، ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا